بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ پروفیسر شیرازی اور دوسرے تمام لوگ صبح خیزی کے عادی تھے۔ بنگلے میں پوری طرح زندگی شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ پروفیسر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ایاز کو بھینچ بھینچ کر پیار کیا تھا، لیکن ایاز کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طرح کھویا کھویا سا تھا۔ شمو اور اس کی والدہ کو بھی بڑے احترام سے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ گل اس بات پر سخت حیران تھی کہ یہ لوگ یہاں کیسے نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ انہیں ایبک روڈ کے بنگلے میں چھوڑ کر گئی تھی، اور یہ نیا بنگلہ کیسے حاصل کیا گیا۔ بقیہ گفتگو ناشتے کی میز پر ہوگی۔ دلاور ہاؤس سے تو کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی پروفیسر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں، پروفیسر نے جواب دیا۔ سرخاب حسینہ اور بھوندو کے ساتھ کچن میں گھس گئی تھی۔ یہ لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ ہمارے لیے ذرا سی دیر میں ناشتہ لگا لیا گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر میں نے گل کے سوال کا جواب دیا۔ تمہارا فون ملتے ہی گل، میں خود وہاں پہنچا تھا۔ وہاں تمہاری کار تو موجود تھی، لیکن کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم کسی جال میں پھنس گئیں۔ چنانچہ احتیاطاً میں نے ان لوگوں کو ایبک روڈ سے ہٹا دیا۔ مجھے شبہ تھا کہ کہیں وہ لوگ ان کے بارے میں بھی معلوم نہ کر لیں۔ چمن بدحواس تھا۔ پرنس دلاور کی دہشت طاری ہے ان سب پر۔ انہیں چاروں طرف اسی کے بھوت نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں چمن کی اس بات سے اس دہشت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رکھا گیا اور اس نے ایک دوسرے شہر میں پناہ لی۔ تم لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی اس نے؟ موقع ہی نہیں ملا اسے۔ ہمیں اغوا کر کے ایک عمارت میں لے جایا گیا۔ وہاں سے ایک بند گاڑی میں سفر کیا گیا اور ہم غلام پور پہنچ گئے۔ یہ بات تو ہمیں کھانا دینے والے ایک ملازم نے بتائی تھی کہ ہم غلام پور میں ہیں۔ چمن سے تو اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی، گل نے تفصیل بتائی۔ بہرحال میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ کیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے منصور؟ کیا وہ مجھ سے تشدد کے ذریعے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کر سکتے تھے؟ گل بولی، جی نہیں خاتون، لیکن رجسٹریشن آفس سے آپ کی گاڑی کے ذریعے آپ کا پتہ معلوم ہو سکتا تھا۔ اوہ میرے خدایا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاڑی کہاں گئی؟ پردے میں ہے۔ ویسے تمہارے بتائے ہوئے نمبر سے ہی میں چمن تک پہنچا اور وہاں سے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ بڑی برق رفتاری سے تم غلام پور پہنچے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ چمن کہاں ہے؟ پروفیسر شیرازی نے پوچھا، اور گل جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اس کا ہاتھ ناشتہ کرتے کرتے رک گیا تھا۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیوں گل، ناشتہ کرو، پروفیسر نے کہا، لیکن گل نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب نہیں کر سکوں گی، معافی چاہتی ہوں۔ میں نے ایسی بھیانک موت کا تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی۔ میرے خدا، اوہ میرے خدا۔ اس نے دونوں ہاتھ کنپٹیوں پر رکھ لیے۔ اس کی زبان حلق سے تقریباً 8 انچ باہر نکل آئی تھی۔ آنکھیں اپنے حلقوں سے 1 انچ باہر لٹک رہی تھیں۔ اور منصور، اس وقت وہ زمانہ قدیم کا کوئی وحشی ہی لگ رہا تھا، جس کا اس جدید دور نئی تہذیب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ گل کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔ پروفیسر کا ہاتھ بھی رک گیا۔ سب ہی گل کی اس منظر کشی سے خائف ہو گئے تھے، لیکن میں نے پروفیسر کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے تھے۔ وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی زبان سے نکلا، تم حق بجانب ہو منصور، تم درندے نہیں ہو، تمہیں وحشی بنایا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے۔ پھر وہ بات بدل کر بولے، مگر یہ بہروز بیگم تمہیں بھی چکر دے گئیں یا گئے؟ کسی کو ان کی حرکت کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ بہروز مسکرانے لگی تھی۔ ان سارے معاملات سے فارغ ہو کر میں ایاز کی طرف متوجہ ہوا۔ ایاز کی حالت دیکھ کر کلیجہ کٹتا تھا، لیکن میں نے عزم کر لیا تھا کہ اس کا علاج کراؤں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو اسے بیرون ملک بھی بھیجوں گا۔ میں اس کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جس سے ذہنی توازن صحیح ہو جائے۔ ایاز کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے حسینہ کے ذریعے شمو کو یہاں بلوا لیا۔ جاہل لیکن خوبصورت اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ شمو بہن، آپ بڑے اطمینان سے یہاں رہیں، یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے۔ ایاز کا میں علاج کراؤں گا۔ یہ آپ کے پاس کب پہنچا؟ کوئی 20 دن ہوئے۔ اکیلا آیا تھا یا کوئی لے کر آیا تھا اسے؟ ٹیکسی چھوڑ گئی تھی۔ یہ پہچانتا ہے آپ کو؟ کبھی پہچانتے ہیں، کبھی نہیں پہچانتے، لیکن صبح کو میرا نام لے کر پکارا اور گرم پانی مانگا تھا۔ اس کے بعد پھر میرا نام نہیں لیا، لیکن ہر کام کے لیے مجھ سے ہی کہتے ہیں، کسی اور سے نہیں بولتے۔ شمو نے جواب دیا۔ شمو کی گفتگو بے حد کارآمد تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایاز شدید دباؤ میں نہیں ہے اور اس کے جلد ٹھیک ہو جانے کے امکانات ہیں۔ پروفیسر شیرازی نے رائے دی کہ ایاز کو کسی ہسپتال میں داخل کرنے کے بجائے یہیں اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ بہروز نے اس خیال کی حمایت کی تھی۔ تم اس مسئلے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ ڈاکٹر کرنل راضی میرا دوست ہے، دماغی امراض کا اسپیشلسٹ۔ میں اسے بلا لوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے اس کے کلینک میں داخل کر دوں گا۔ میں نے پروفیسر کی یہ معاونت قبول کر لی۔
اس کے بعد میں ان تمام لوگوں سے اجازت لے کر چل پڑا۔ دوسرے معاملات بھی دیکھنے تھے۔ مس نادرا جو اس کوٹھی کی انچارج تھیں اور بڑی اعلیٰ انتظامی صلاحیتیں رکھتی تھیں، سب سے پہلے مجھ سے ملیں، ان سے خیریت معلوم ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد سب نے مجھ سے ملاقات کی۔ فینی کے پاس اس دوران کی ساری رپورٹیں موجود تھیں۔ تمام معاملات سے فارغ ہو کر میں نے اسے رپورٹیں طلب کر لیں۔ کوئی بہت اہم خبر نہیں ہے پرنس۔ 17 تاریخ کو اینجل کی سالگرہ ہے، یہ اس کا کارڈ ہے۔ سیٹھ جبار نے فون بھی کیا تھا، مس اینجل کا فون بھی آیا تھا 2 بار۔ دوسری بار انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب بھی واپس آئیں انہیں فون کریں۔ عدنان کی طرف سے کوئی اطلاع؟ جی ہاں، فون کر کے انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن کوئی خاص بات نہیں کی۔ اوکے فینی، اگر کوئی خاص بات ہوتی تو تم خود مجھے بتا دیتی۔ آرام کرو، میں نے کہا، اور فینی کے جانے کے بعد میں نے اینجل کو رنگ کیا، لیکن وہ اس نمبر پر نہ مل سکی۔ البتہ اس لڑکی کو میں نے پیغام دے دیا کہ شام کو 6 بجے میں اینجل کو رنگ کروں گا، اگر اس سے ملاقات ہو تو یہ پیغام دے دے۔ بہتر جناب، اس نے کہا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے عدنان کو رنگ کیا۔ میری آواز سن کر عدنان کی آواز میں اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ ہیلو پرنس، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ میں بڑا الجھا ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ تفصیل فون پر نہیں بتائی جا سکتی عدنان، بس یوں سمجھ لو ایک چھوٹی سی مہم پر گیا تھا۔ تم سے اگر تذکرہ کیا جاتا تو میرا پروگرام ملتوی کرا دیتے۔ مجھے خود بھی تو ہاتھ پاؤں ہلاتے رہنا چاہیے، میں نے ہنس کر کہا۔ پرنس، آپ بہت ہاتھ پاؤں ہلا چکے، اب یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دیں۔ یہ میری مخلصانہ التجا ہے، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اور پھر اس طرح ہماری اپنی حیثیت مجروح ہو جاتی ہے، عدنان نے کہا۔ اوہ عدنان، سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں بس شہر سے تھوڑی ہی دور باہر گیا تھا۔ تم سناؤ، کیا حالات ہیں؟ حسب معمول، اس دوران میں نے وہ فائلوں والا مسئلہ ختم کر لیا ہے۔ کچھ اور رقم جمع ہو گئی ہے پرنس، تمام فائل نمٹ گئے ہیں، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ حاجی الہی کو بھی 2 کروڑ کی رقم ادا کر دی ہے، اس نے بہت سے فون کر ڈالے ہیں اس دوران، بڑا خوش ہے اور پرنس کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہے۔ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، ٹالو اسے، جو کچھ کر دیا اسے بھول جاؤ، جب بھی وہ رقم واپس کرنا چاہے وصول کر لینا۔ دراصل مسئلہ وہی تھا، میں نے یہاں بھی اس کی اجارہ داری توڑی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں پرنس، اور بہت خوش ہوں۔ ویسے آپ کے اس خادم نے ایک بار پھر سیٹھ جبار کو ذکر پہنچائی ہے۔ مارکیٹ میں خاص دوا بہت کم ہو گئی تھی، سونے کے بھاؤ بک رہی تھی۔ یہ ایک مخصوص قسم کے انجیکشن ہے۔ اتفاق سے میرے کانوں میں بھنک پڑ گئی کہ ہمارے دوست نے ادویات ہانگ کانگ کے ذریعے منگوائی ہیں۔ 3 آدمی ادویات کا اچھا خاصا ذخیرہ لے کر آئے تھے، جس کی مالیت بہت کافی بنتی تھی۔ سیٹھ صاحب ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی، ادویات کے پیکٹ کسٹم سے تو نکل آئے لیکن راستے میں اغوا کر لیے گئے۔ پرنس، میں جانتا ہوں کہ آپ صرف اسے ذکر دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا مطمع نظر نہیں ہے۔ چنانچہ ادویات کے پیکٹ کھولے گئے اور ان ادویات کو پورے شہر میں میڈیکل سٹورز پر فروخت کر دیا گیا، اور ان سب کو ہدایات دے دی گئیں کہ اگر مقررہ قیمت سے 1 پیسہ بھی زیادہ ادویات فروخت کی گئیں تو انہیں گرفتار کرا دیا جائے گا۔ ویسے ان سے بھی ہمیں اچھی خاصی مالی امداد حاصل ہوئی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں مجھے پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس کام کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ گڈ عدنان، ویری گڈ۔ کب ملاقات کر رہے ہو مجھ سے؟ جب حکم دے پرنس، اگر فرمائیں تو ابھی حاضر ہو جاؤں؟ آ جاؤ، مجھے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، تم سے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ عدنان پہنچا تو میں نے اس کے لیے کافی وغیرہ طلب کر لی۔ اس شخص سے مجھے انسیت سی ہو گئی تھی، بہت برا آدمی تھا، جرائم کا ماہر، لیکن اس کی کہانی سننے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ انتہائی نیک نفیس اور شریف انسان ہے۔ برائیاں اگر کسی لالچ کے تحت انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ بے شک بہت برا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی مقصد اگر دولت سے بے نیاز کر دے تو پھر وہ شخص معمولی نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت عدنان کی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایاز میرا دوست ہے عدنان، جس نے ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا میری نگاہوں میں تاریک تھی اور میں سڑک پر بے یار و مددگار پھر رہا تھا۔ عدنان نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کیا ایسا کوئی لمحہ آپ پر بھی گزرا ہے پرنس؟ ہاں عدنان، میں نے تمہیں پرکھا ہے، صرف چند افراد ہیں جو میری حقیقت سے واقف ہیں، اس کے بعد جو کوئی بھی میری زندگی میں شامل ہوا وہ مجھ سے لا علم ہے اور مجھے پرنس دلاور سمجھتا ہے۔ عدنان نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر بہت سے سوالات تھے، لیکن اس نے مجھ سے اس سلسلے میں ایک لفظ نہیں پوچھا۔ تب میں نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں عدنان، تمہارے ذہن میں جو سوالات ہیں میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پرنس دلاور بننے کے بعد میری نگاہ میں تم وہ واحد انسان ہو جو میرے معیار پر پورے اترے ہو۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں عدنان، اس لیے کہ تمہاری ذات میں نے ایک دوسرا منصور پوشیدہ دیکھا ہے۔ منصور؟ عدنان نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں پرنس دلاور نہیں، منصور ہوں، اسی شہر کے ایک گندے سے محلے کا رہنے والا، ایک ڈرائیور کا بیٹا۔ میرا باپ احمد علی سیٹھ جبار کے یہاں ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عدنان کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہوگا۔ میں تھا، میری ماں تھی، ایک چھوٹی سی بہن تھی میری، اور ایک گھر تھا۔ اس گھر کی گزر بسر معمولی انداز میں ہو رہی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سیٹھ جبار جیسا سانپ کسی کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ نہ جانے کس طرح اس نے میرے باپ کو شیشے میں اتارا، وہ صرف ایک ڈرائیور کی حیثیت سے اس کے لیے کام کرتا تھا، لیکن اسمگلر اسے بھی اپنی راہ پر لے آیا اور اسے اس کا تھوڑا سا معاوضہ ملنے لگا۔
میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور ہم اچانک قسم پرسی کا شکار ہو گئے۔ میں نے اس لحاظ سے سیٹھ جبار کے یہاں ملازمت کی درخواست دی کہ میرا باپ بھی اس کا ملازم تھا۔ سیٹھ جبار نے مجھے ڈرائیونگ سکھوائی اور ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا، لیکن احمد علی کے بیٹے کو اس نے وہی بنانا چاہا جو باپ تھا۔ میں نے یہ جاننے کے بعد کہ سیٹھ جبار ایک اسمگلر ہے، پولیس سے رابطہ قائم کیا اور ایک معصوم انسان کی حیثیت سے سیٹھ جبار کے بارے میں ایک انسپیکٹر کو اطلاع دی کہ ایک اسمگلر جس کا مال سمندری راستوں سے آتا ہے میری نگاہوں میں ہے اور میں اسے گرفتار کرانا چاہتا ہوں۔ انسپیکٹر نے استہزائیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور رپورٹ درج کر لی، لیکن دوسری ہی رات میرے گھر سے چرس برآمد ہو گئی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک معمولی سی خطا کے نتیجے میں مجھے 5 سال کی سزا دلوائی گئی اور عدنان، میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گیا، اور ان 5 سالوں نے اس معصوم منصور کو مار کر پرنس دلاور تخلیق کیا، ایک مجرم جو جرم کے تمام اصولوں سے واقف ہو چکا تھا لیکن فطری طور پر مجرم نہیں تھا۔ 5 سال کے بعد جب میں جیل سے رہا ہوا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرے مکان میں ایک جوئے کا اڈا آباد تھا اور میری ماں اور بہن کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے ان کی تلاش کے لیے ہر وہ کوشش کی جو میں کر سکتا تھا۔ سیٹھ جبار کے ملازم نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں سیٹھ جبار کی برتری قبول کر لوں اور اس کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے پر تیار ہو جاؤں تو میرا اجڑا ہوا گھر پھر سے بن سکتا ہے، لیکن فطری طور پر میں جرائم پیشہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ گر جانتا تھا جو اس دنیا کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ نتیجے میں پستا رہا، میرے ہاتھوں ایک قتل کرایا گیا جو دراصل میں نے نہیں کیا تھا، اور قتل کے الزام میں مجھے پھر پھانس لیا گیا۔ طویل کہانی ہے عدنان، مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو اس غلیظ دنیا میں بھٹک کر آ جانے والے فرشتے تھے۔ ان فرشتوں نے میری جون بدل دی اور ان فرشتوں نے میرے لیے اپنی تمام زندگی کا سرمایہ پرنس دلاور کو منتقل کر دیا۔ یہ پروفیسر شیرازی اور لیڈی جہانگیر تھے، انہوں نے ہی مجھے پرنس دلاور بنایا۔ وہ میری زندگی کے مقصد سے متفق ہو گئے تھے اور اس کے بعد کے حالات تمہارے علم میں ہیں۔ امی اور فریدہ مجھے نہیں مل سکیں عدنان، اب تو وہ میرے دل میں ایک یاد بن کر رہ گئی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک میں صرف ان کا سوگ مناتا رہوں گا۔ اگر مجھے ان کی موت کی اطلاع مل جاتی تو شاید میرے سینے میں درد نہ ہوتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے عدنان کہ ایک بار میں اپنی ماں اور بہن کو پالوں، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے عدنان کو دیکھا، اس کے گالوں سے آنسو لڑک رہے تھے، وہ میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی اور سنبھل گیا۔ تم بہت متاثر ہو گئے ہو عدنان، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن وہ خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ عدنان میرے دوست، کیا اب بھی اپنے اندر کے انسان کو چھپاؤ گے؟ کیوں متاثر ہو گئے ہو میری اس کہانی سے؟ عدنان نے آنسو خشک کر لیے اور آگے بڑھ کر بولا، پرنس میں بدنصیب تھا کہ اس سے پہلے آپ کی کہانی سے واقف نہیں ہو سکا۔ میں خود چوٹ کھایا ہوا انسان ہوں اور سینے میں چھپے ہوئے اس درد کو سمجھتا ہوں جو انسان کو بے کل رکھتا ہے۔ آپ نے مجھ پر ظلم کیا پرنس، جو آپ نے پہلے مجھے یہ داستان نہ بتائی۔ ہمیں جرائم کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہمارے مطمع نگاہ تو ماں اور بہن تھیں۔ پرنس، مجھے ان دونوں کی تصاویر مہیا ہو سکتی ہیں؟ نہیں، افسوس، میرے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ ان کے خد و خال میں کسی مصور کو آپ کے پاس بھیجوں گا۔ یادداشت کے سہارے ان دونوں کی تصاویر بنوائیے اور میرے حوالے کر دیجیے۔ کیا کرو گے عدنان، کیا کرو گے؟ میں نے غمزدہ لہجے میں پوچھا۔ پرنس، عدنان کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا ضرور کروں گا۔ میں آپ کی اس جدوجہد میں آپ کا شریک کار بننا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ کیسی اجازت عدنان؟ میں تمہاری مرضی کے مطابق ان کی تصاویر اپنی یادداشت کے سہارے بنوا دوں گا، مصور کا انتظام تم کر دو۔ یہ میری ذمہ داری ہے پرنس، عدنان نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، ہم جذبات میں کھو کر خود کو آزردہ کر بیٹھے۔ مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ غازی خان کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے یا نہیں؟ نہیں پرنس، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اس طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اطلاع عرض ہے کہ ہماری سمندری حدود سے تقریباً 30 میل دور تک اگر وہ جہاز پہنچ گیا تو تباہ کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کے مکمل انتظامات کر دیے ہیں۔ ہماری کئی لانچیں کھلے سمندر میں گشت کر رہی ہیں۔ وہ بظاہر ماہی گیروں کی لانچیں نظر آتی ہیں، لیکن ان میں جدید گنیں بھی فٹ ہیں، اس لیے ہماری اپنی بحریہ بھی اس سلسلے میں توجہ نہیں دے رہی۔ ان کے لیے میں نے پرنس دلاور یعنی ہمارے اپنے جہاز سے ضروری رسد کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ سارے کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو رہے ہیں اور ابھی تک اس بارے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے عدنان، اگر تم مطمئن ہو تو میں بھی مطمئن ہوں، میں نے جواب دیا۔ پرنس، آپ جلد از جلد وہ تصاویر مجھے فراہم کر دیں۔ اس سلسلے میں آپ کو محنت تو کرنا ہوگی، لیکن یہ میری سب سے اہم ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے عدنان، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم جیسا ذہین آدمی میرا ساتھی بن جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے پرنس، عدنان نے کہا اور میں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ عدنان چلا گیا اور میں اپنے لیے کافی کی نئی پیالی بنانے لگا۔ امی اور فریدہ کے تذکرے اور عدنان کی کیفیت سے دل پر اداسی طاری ہو گئی تھی۔ کافی کے تلخ گھونٹ لیتے ہوئے اس اداسی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر فینی نے مجھے اینجل کے فون کی اطلاع دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کے نزدیک آ گیا تھا۔ ریسیور نیچے رکھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو پرنس،
پرنس بول رہے ہیں؟ جی، آپ کا خادم۔ کہاں چلے گئے تھے مجھے بتائے بغیر؟ کتنی پریشان رہی ہوں میں اس دوران۔ بتائیے کہاں چلے گئے تھے؟ بس اینجل، ملاقات پر ہی بتاؤں گا۔ تو میں آ جاؤں؟ اینجل نے پوچھا اور میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ فرصت ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں ہاں بالکل، میں آ رہی ہوں۔ اگر راستہ یاد ہے تو پھر پہنچ جاؤ، میں نے کہا، اور اینجل نے فون بند کر دیا۔ ایک لمحے تک میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ میں اس کے لیے کبھی کبھی اپنے اندر لچک محسوس کرنے لگتا تھا، ہر چند کہ خود کو اس پر آمادہ کرتا کہ وہ سیٹھ جبار کی بیٹی ہے، میرے دشمن کی بیٹی، اور یقینی طور پر میری دشمن، کیونکہ وہ کبھی یہ بات پسند نہ کرے گی کہ میں اس کے باپ کے خلاف کوئی انتہائی سخت قدم اٹھاؤں۔ لیکن وہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ میرا اپنا تجربہ ان معاملات میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے اعتراف تھا کہ میں عورتوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ پتہ نہیں اینجل اپنے باپ کے لیے کام کر رہی ہے یا مجھ سے متاثر ہے۔ بہرطور یہ جوا بھی کھیل ڈالا تھا میں نے، اور اس کا نتیجہ جو بھی ہو۔ میں اپنے وائسن ایونیو والے بنگلے کی جانب چل پڑا۔ میری کار وائسن ایونیو کے بنگلے میں داخل ہو رہی تھی اور میرے عقب میں ہی اینجل کی سپورٹس کار آ رہی تھی۔ وہ سیدھی اندر ہی چلی آئی تھی۔ پھر بڑے بے اختیار انداز میں وہ اپنی کار سے اتری اور تقریباً دوڑتی ہوئی مجھ تک پہنچی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہیلو پرنس، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اینجل کے چہرے پر جو جذبات میں نے اس وقت دیکھے تھے، انہوں نے میرے ذہن میں اس کے خلاف شک و شبہات کی نفی کی تھی۔ یہ تاثرات اداکاری سے نہیں پیدا ہو سکتے تھے، میں نے دل میں سوچا۔ اینجل خاموشی سے میرے ساتھ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ جذبات کے سائے اس کے چہرے پر لرز رہے تھے۔ پھر اس نے شرمگین نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر نظریں جھکا لی۔ کمال ہے بھائی، کیا ہم اجنبی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ بس اینجل، بے شمار مصروفیات ہیں اس ناتواں جان پر، کیا بتاؤں؟ مجھے جانے سے پہلے بتا نہیں سکتے تھے آپ؟ اینجل نے کہا۔ موقع نہیں مل سکا، بہر صورت کیونکہ طویل پروگرام نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ واپس آ کر معذرت کر لوں گا۔ وہ مسکرا دی، پھر بولی، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے معذرت کی جائے؟ ہاں اینجل، کیوں نہیں، تم 100% اسی قابل ہو۔ میں بڑی الجھ رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے آدمیوں کو منع کر دیا ہو کہ اینجل سے آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ موجود نہیں ہیں۔ یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی آپ کے دل میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس دل ہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ اینجل بڑے ناز سے بولی۔ اچھا بھائی، چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے دل کو دل ہی رہنے دیں گے۔ حالات سنائیے، کیسے ہیں؟ بس زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ڈیڈی شدید کاروباری مخالفت رکھتے ہیں آپ سے، گفتگو کرتے ہوئے بڑی محتاط رہتی ہوں ان سے۔ دبے لفظوں میں نے کئی بار آپ کا تذکرہ کیا۔ وہ بس اسی بات کے خواہاں ہیں کہ میں آپ سے قریب تو ہو جاؤں، لیکن کاروباری نقطۂ نگاہ سے، اور آپ کے اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہوں۔ عجیب سی ڈبل جاسوسا ہو گئی ہوں۔ آپ کے لیے انہیں کریدتی رہتی ہوں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے میں آپ سے باخبر رہوں۔ ہاں اینجل، واقعی میری وجہ سے تمہیں بڑی الجھنوں کا شکار ہونا پڑا ہے، میں نے کہا۔ بس آپ اس انداز میں کوئی اور بات نہیں کریں گے، مجھے آپ کے لیے الجھنے پر خوشی ہے، اینجل نے جواب دیا۔ تو پھر میں اپنا وہی سوال دہراؤں گا کہ اس دوران سیٹھ جبار میرے لیے کیا کرتے رہے ہیں؟ یقین کرو زیادہ میں معلوم نہیں کر سکی۔ بس شہباز فورترے ہے جو فرانسیسی ہے اور ڈیڈی کے خاص بندوں میں سے ہے۔ اس سے قبل اس کی جگہ کئی اور لوگ کام کر چکے ہیں۔ پہلے طارق تھا جسے ناکارہ کر دیا گیا۔ ویسے پرنس، آپ کے بارے میں آج بھی اسی تذبذب کا شکار ہوں۔ آپ نے کبھی کھل کر مجھے اس بارے میں نہیں بتایا، ہر چند کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو آج بھی میرے ذہن میں کھٹکتی ہیں۔ آپ یقین کریں، میں نے بڑی چالاکی سے اپنے ڈیڈی سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا منصور کی والدہ ان سے بچھڑ گئی تھیں، کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ ڈیڈی اس بات پر بہت چونکے تھے اور وہ مجھ سے معلوم کرنے کی بہت دیری کوشش کرتے رہے ہیں۔ میں نے گول مول الفاظ میں انہیں یہی بتایا کہ پرنس کی والدہ بھی شاید ان سے بچھڑ گئی ہیں۔ ڈیڈی نے مجھے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی اور کہنے لگے کہ منصور یا پرنس کی ماں اس سے بچھڑ گئی تھیں یا نہیں، لیکن میں پرنس دلاور سے اس کی زندگی کے تمام حالات جاننے کی کوشش کروں۔ ڈیڈی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ پرنس دلاور چونکہ ان کے کاروباری حریف ہیں اور انہیں کاروباری طور پر شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پرنس کی زندگی کے حالات معلوم کر کے ان کے ذہن سے ساری غلط فہمیاں دور کی جائیں، اور جن جن معاملات میں پرنس دلاور ان سے بدگمان ہیں انہیں ٹھیک کر کے پرنس کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرنس، ڈیڈی کو دراصل میری نیت پر شبہ ہو گیا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ایک دم مجھ سے محتاط ہو گئے ہیں۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ کے بارے میں بات چیت کرتی ہوں، غالباً یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کے حق میں کام کر رہی ہوں یا پرنس سے متاثر ہوں۔ تو آپ نے کیا تاثر دیا؟ کیا انہیں اس بات کا شبہ ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ میرے لیے نرم ہیں، میں نے کہا۔ میں نہیں جانتی پرنس، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی بھی سلسلے میں اداکاری نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میرے چہرے سے بھی عیاں ہو جاتا ہے، اینجل نے جواب دیا۔ تو پھر کیا ہے آپ کے دل میں نے سوال کیا، اور اینجل کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر اس نے شرمگین نگاہیں اٹھائیں۔
اور بولی، پرنس، آپ پرنس دلاور ہوں یا منصور، خدا کی قسم مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں نے پہلے کبھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ منصور کی حیثیت سے آپ مجھے پسند آئے تھے، بس اس کے بعد میں آپ کو بھول گئی۔ لیکن اب میں اپنے ذہن میں کچھ الجھنیں پاتی ہوں۔ زیادہ تر آپ کا خیال ذہن میں رہتا ہے، دل میں عجیب عجیب سے احساسات بیدار رہتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکوں گی۔ مجھے احساس ہے کہ میں جاہل لڑکیوں کی طرح بات کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جہالت مجھ پر طاری ہو گئی ہے۔ اس سے کبھی میں نے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کیا، جو کچھ دل میں آیا کہہ دیا۔ لیکن آپ سے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی پرنس جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں کچھ عجیب سی بوجھل سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، ایسے بدترین دشمن کی جس نے میری زندگی کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ کیا میں اس سے پیار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے ذہن میں اسے وہ مقام دے سکتا ہوں جو کوئی مرد کسی عورت کو دیتا ہے؟ مجھ جیسا شخص جس نے زندگی میں کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیا مجھے اس کا حق حاصل ہے کہ میں اپنے ذہن کو لطافتوں سے دو چار کروں؟ نہ جانے امی اور فریدہ کس حال میں ہوں گی، اور انہیں اس حال میں پہنچانے والا اس لڑکی کا باپ ہے۔ محبت کا وہ ایک ہلکا سا نشہ جو میرے ذہن پر طاری ہوا تھا وہ فوراً کافور ہو گیا اور میں پھر سنبھل گیا۔ لیکن اینجل کو قابو میں رکھنا ضروری تھا، یہ میرے لیے سب سے اہم مہرہ تھی۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر آہستہ سے بولا، کاش وقت ہمیں یکجا ہونے کا موقع دے اینجل، لیکن ابھی دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ آپ مجھ سے اپنی ہر مشکل کہہ دیں پرنس۔ بظاہر تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ ایک مطمئن ترین انسان ہیں۔ ڈیڈی سے مخالفت چھوڑ دیجئے، اگر ان کے اور آپ کے درمیان کچھ معاملات ہیں تو مجھے بتائیے، میں انہیں ختم کرانے کی کوشش کروں گی۔ لیکن پرنس، مجھ سے اب یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میں ذہنی اذیت کا شکار رہوں، یہ سوچوں کہ میں جسے چاہتی ہوں اس سے میرے ڈیڈی کی دشمنی ہے، اینجل نے کہا، اور پھر ایک دم زبان دبا کر خاموش ہو گئی۔ چاہت کا لفظ اس کے منہ سے نکل گیا تھا اور یقیناً بے خیالی میں نکلا تھا۔ میں اس کے احساسات سے متاثر تھا، لیکن کیا کرتا، اندر کی چبھن کو کیسے برداشت کرتا۔ کافی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد اینجل نے مجھ سے اجازت چاہی۔ پھر کب ملاقات ہوگی پرنس، یہ بتائیے۔ اینجل، کچھ مصروفیات ہیں، میں تمہیں فون کر لوں گا۔ کم از کم دن میں ایک وقت تو مقرر کر لیجئے تاکہ فون پر ہی بات چیت ہو جائے۔ جو وقت تم مناسب سمجھو متعین کر لو، تو پھر روزانہ رات کو 8 بجے، اور اگر میں کبھی نہ ملوں تو میں دوبارہ رنگ کر لوں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں بھی ہنسنے لگا۔ دفتن وہ چونک کر بولی، ارے ہاں پرنس، ایک سوال تو رہ ہی گیا۔ وہ بھی کر لیجئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سالگرہ کا دعوت نامہ ملا ہے آپ کو؟ میں نے بھی الگ سے بھجوایا ہے۔ اب 2 دعوت نامے ہو گئے ہیں آپ کے پاس، لیکن ایک حکم ہے آپ کے لیے۔ جی جی، ارشاد ارشاد، میں نے کہا۔ آپ ضرور تشریف لائیں گے، ضرور ضرور، اس نے کہا، اور میں بدستور مسکراتا رہا۔ بہتر ہے، تعمیل حکم کی جائے گی، میں نے جواب دیا، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر میں اسے چھوڑنے کے لیے اس کی کار تک آیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں بھی واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ کوٹھی پہنچ کر جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو فینی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ ہاں فینی، کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں پرنس، ایک آدمی آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بوڑھا سا آدمی ہے، کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، پرنس دلاور سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور؟ جی ہاں پرنس، میں نے اسے بہت ٹالنے کی کوشش کی، وہ نوکری چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی خالی جگہ نہیں ہے، ڈرائیور وغیرہ کی جگہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ میں نے اس کے ساتھ سختی بھی کی، لیکن کچھ ایسی شکل و صورت کا آدمی ہے جس کے ساتھ پرنس زیادہ سختی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بڑی عاجزی سے مجھ سے کہا کہ ایک بار، بس ایک بار پرنس سے ملا دیا جائے، اگر پرنس انکار کر دیں گے تو وہ دوسری بار نہیں کہے گا۔ دفتن میرے ذہن میں ایک بجلی سی پھوندی۔ مجھے امجد بھائی کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی پروگرام کے تحت مجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ میں نے جلدی سے فینی سے کہا، ٹھیک ہے فینی، اسے بلا لاؤ۔ کہاں ہے وہ؟ جی باہر برآمدے میں بٹھا دیا ہے اسے، فینی نے جواب دیا۔ جاؤ جاؤ، جلدی سے بلا کر لاؤ اسے، میں نے کہا، اور فینی باہر چلی گئی۔ میرا خیال درست نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد فینی کے ساتھ جو آدمی اندر داخل ہوا وہ امجد بھائی ہی تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور امجد بھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کبھی وہ ڈرائنگ روم میں نگاہیں دوڑا رہے تھے اور کبھی مجھے اور میرے لباس کو دیکھ رہے تھے۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ امجد بھائی، میں محبت سے بولا، اور امجد بھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ دوسرے لمحے وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ منصور، میرے بیٹے، میرے بچے، وہ بڑی جذباتی کیفیت میں تھے۔ میں ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے رہا۔ کیسے ہیں امجد بھائی؟ منصور، یہ تم ہی ہو؟ لیکن مجھے تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا۔ آئیے بیٹھیے، اطمینان سے باتیں ہوں گی، میں نے کہا، اور امجد بھائی تھوک نگلتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان اعلیٰ درجے کے صوفوں پر بیٹھنے کی انہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی اور وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ارے بیٹھیے نا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، اور وہ تھوک نگلتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ انہیں ایک شناسہ کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ دراصل بڑے عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں منصور۔
تمہیں دیکھ کر سخت متحیر رہ گیا ہوں، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے؟ نہیں امجد بھائی، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے۔ اس دنیا میں کسی کا کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ضمنی حیثیت رکھتی ہیں، اصل چیز انسان کی ذات ہے۔ ٹھیک کہا تم نے منصور بیٹے، مگر میرا مطلب ہے پرنس دلاور کہاں ہے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں امجد بھائی۔ تم مگر تم میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے جلدی سے بتا، میں زیادہ الجھن برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ امجد بھائی نے کہا، امجد بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بتا دوں گا، یہ بھی بتا دوں گا، پہلے تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم ہی پرنس دلاور ہو۔ یقین دلانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اچھا ٹھہریے، میں آپ کو آپ کی آمد کی وجہ بتا دوں، تب تو آپ مجھے پرنس دلاور تسلیم کر لیں گے۔ سیٹھ جبار نے آپ کو نوکری سے نکال دیا ہے، کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ ہاں مگر اور یہ صرف ایک پروگرام ہے، ایک پلان۔ سیٹھ جبار صرف یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کیا منصور ہی پرنس دلاور ہے، اور اس کے لیے انہوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو اسی پروگرام کے تحت نوکری سے نکالا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ پرنس دلاور کے ہاں جا کر نوکری حاصل کریں، اسے بتائیں کہ آپ سیٹھ جبار کے ڈرائیور رہ چکے ہیں اور اس کے رازوں سے واقف ہیں جو آپ مجھ تک منتقل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس سے اس بات کا اظہار نہ کریں کہ آپ منصور کی حیثیت سے مجھے پہچانتے ہیں یا پہچان گئے۔ کیوں؟ یہی ساری باتیں ہیں نا؟ ہاں یہی ساری باتیں ہیں۔ مجھے واقعی ایک پروگرام کے تحت وہاں سے نکالا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ میں بڑی قسم پرسی کے عالم میں تم تک پہنچوں اور تمہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ امجد بھائی نے کہا، بس تو پھر یہ اندازہ لگا لیجئے کہ میں کون ہو سکتا ہوں۔ مگر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ امجد بھائی آنکھیں پھاڑ کر بولے۔ امجد بھائی آپ بھی تو میرے لیے سیٹھ جبار کے ہاں کام کر رہے ہیں۔ ہاں منصور بیٹے، مگر میں نے تو آج تک کچھ بھی نہیں کیا تمہارے لیے۔ نہیں امجد بھائی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ فینی نے ایک ملازم کے ہاتھ چائے اور دوسرے لوازمات بھجوا دیے۔ امجد بھائی میرے والد کی باتیں کر رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ امی اور فریدہ کے لیے وہ بہت غمزدہ تھے۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے منصور میاں؟ وہ چائے پیتے ہوئے بولے۔ آپ کا کیا خیال ہے امجد بھائی؟ میں آپ کو نوکری دوں گا؟ اوہ نہیں دو گے؟ پھر میں اسے کیا کہوں؟ اس نے خود ہی آپ کو نکال دیا، یہ اچھا ہوا، ورنہ شاید میں آپ سے کسی وقت یہ درخواست کرتا کہ آپ اس کی ملازمت چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ بہرحال امجد بھائی، آپ جس مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے ہیں، میں چاہتا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میں آپ کے کاندھے پر اب یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ میں نہیں سمجھا منصور۔ میں چاہتا امجد بھائی تو سیٹھ جبار کی خواہش کے مطابق آپ کو یہاں نوکری دے دیتا اور اپنی پسند کی خبریں آپ کے ذریعے اس تک پہنچاتا اور اس کی چال اسی پر الٹ دیتا، لیکن اس میں آپ کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ بہت چالاک ہے، کسی بھی وقت میرے اور آپ کے گٹھ جوڑ کے بارے میں اندازہ لگا لے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میں نے آپ کے لیے ایک اور فیصلہ کیا ہے امجد بھائی، آپ بہت کچھ کر چکے ہیں زندگی میں، اب آرام کریں۔ گویا اب تمہارے سر پڑ جاؤں؟ ایسی بات نہ کہیں امجد بھائی، میری محرومیوں کا اندازہ ہے آپ کو۔ آپ میرے ابا کے دوست ہیں اور بھابھی میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، مجھے اتنی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیں گے؟ امجد بھائی نے گردن جھکا لی، پھر بولے، میں بھی بہت تھک گیا ہوں منصور۔ زندگی میں دور دور تک کوئی ایسا شجر سایہ دار نہیں تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر سستا لوں۔ اگر تقدیر تمہارے ذریعے مجھے یہ موقع دے رہی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ مجھے کچھ عرصہ دم لے لینے دو، میں آپ کو اس کوٹھی میں نہیں رکھوں گا امجد بھائی، آپ تیار ہو جائیے۔ میرا ایک آدمی آپ کو ایک جگہ لے جائے گا، وہ ماحول آپ کو پسند آئے گا، میرے اپنوں کا گھر ہے، سکون سے وہاں رہیں اور وہاں اپنی مصروفیت تلاش کر لیں۔ امجد بھائی خاموش ہو گئے۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آیا اور وہاں سے میں نے پروفیسر شیرازی کو فون کیا۔ سرخاب نے فون ریسیو کیا تھا۔ پروفیسر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، تمہارے اس دارالامان میں کچھ اور ممبروں کا اضافہ کر رہا ہوں، سرخاب قبول کر لو گی؟ اعلیٰ حضرت کے حکم سے انکار کی مجال ہے کسی میں؟ سرخاب نے کہا، امجد بھائی کے بارے میں تذکرہ کر چکا ہوں تم سے، میرے ابو کے دوست ہیں، میرے بہترین مددگار رہ چکے ہیں، میں جانتی ہوں۔ میرے کرم فرماؤں نے ان کے ذریعے میرے خلاف جاسوسی کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہیں نوکری سے نکال کر یہاں بھیجا تھا، لیکن بدنصیب کی ہر چال الٹی ہو رہی ہے۔ میں نے امجد بھائی اور ان کے بچوں کو تمہارے پاس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی رہائش گاہ منتخب کر دینا ان کے لیے، ان کا احترام کیا جائے۔ میں انہیں اعظم کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اوکے، سرخاب نے کہا۔ اعظم کو بلا کر میں نے ہدایت کی کہ وہ امجد بھائی کو کسی بند گاڑی میں لے جائے جہاں ان کے بیوی بچے ہوں، وہاں سے انہیں ساتھ لے اور ایگل روڈ پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے امجد بھائی کو رخصت کر دیا۔ اینجل کی سالگرہ کا مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا، اس میں شریک ہونے کے لیے سیٹھ جبار کی کوٹھی میں جانا تھا۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ کوئی حرج بھی نہیں نظر آیا تھا، مجھے کیا فرق پڑتا، وہ بزدل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اب۔ بہرحال میں نے ذرا شان سے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے دن صبح سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ فینی نے آ کر جگا دیا۔ خیریت فینی؟
عدنان آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا، میں ڈرائنگ روم میں آ رہا ہوں، بٹھاؤ اسے، میں نے کہا اور پھر جلدی جلدی تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ عدنان کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ شرمندہ ہوں پرنس، لیکن برداشت نہ کر سکا۔ یہ اخبار دیکھیے۔ اس نے اخبار میرے سامنے کر دیا۔ ایک چھوٹی سی کالمی خبر لگی ہوئی تھی۔ یونان کا ایک کارگو جہاز کھلے سمندر میں تباہ ہو گیا۔ ملک کی سرحد سے تقریباً 100 میل دور ایک یونانی کارگو جہاز اچانک دھماکوں سے تباہ ہو گیا۔ جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس میں شدید دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ یہ جہاز سامان سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے کافی فاصلے سے گزرتے ہوئے ایک اور یونانی جہاز نے اس میں شعلے اور دھماکے دیکھے۔ اس جہاز سے فوراً امدادی کشتیاں روانہ کی گئیں، لیکن عملے کے کسی فرد کو نہیں بچایا جا سکا۔ جہاز سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ ویری گڈ، مجھے یقین تھا عدنان کہ تم کامیاب ہوگے۔ دلی شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غازی خان سمندر کا بادشاہ ہے، ہم اس کا بہترین استقبال کریں گے۔ تغلق خان سے کوئی رابطہ ہوا پرنس؟ عدنان نے پوچھا اور میں اسے تغلق خان کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ میں نے عدنان کو پرنسس فورسیا کے بارے میں بھی بتایا اور عدنان حیران رہ گیا۔ آپ نے پہلے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا پرنس؟ ویسے یہ اطلاع میرے لیے نئی ہے کہ ایک باقاعدہ شہزادی بھی اسمگلر ہے۔ طریقہ کار واقعی عمدہ ہے پرنس۔ ہاں عدنان، سوری میں بھول گیا تھا۔ ویسے تغلق خان ہمیں اس کے آتے ہی اطلاع دے گا۔ تب تو مجھے فوراً غلام پور پر توجہ دینی چاہیے۔ بھلا ہم سیٹھ جبار کو وہاں کیوں کامیاب ہونے دیں گے؟ اس کی تقدیر میں اب ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے واقعی حیرت ہے پرنس۔ بہرحال میں اب پرنسس فورسیا کے سلسلے میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ پرنس آج دن میں کسی وقت راکیش نامی ایک نوجوان مصور آپ کے پاس پہنچے گا۔ اسے دن کا کوئی وقت دے دیجیے گا۔ بہترین مصور ہے۔ مجھے امی اور بہن کی تصویریں جلد فراہم کر دی جائیں۔ راکیش نام ہے؟ جی ہاں، مذہباً ہندو ہے لیکن نہایت قابل اعتماد نوجوان ہے۔ مصور دن کو 2 بجے میرے پاس پہنچا اور نرم خد و خال کے اس نوجوان کے بارے میں میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ بہت شریف ہے۔ لیکن تم تحریر سے ذہن کو کیسے پڑھو گے دوست؟ میں نے پوچھا۔ آسان طریقہ ہے جناب، آپ کو ان لوگوں سے جذباتی لگاؤ ہوگا۔ میں آنکھوں سے ابتدا کروں گا۔ آنکھیں ہمیشہ انسان کے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ براہ کرم میرے چند سوالات کے جواب دیں۔ لڑکی کی عمر کیا تھی؟ فطرتاً وہ کیسی تھی اور کس ماحول سے متعلق تھی؟ میں نے تفصیل سے تمام معلومات اسے فراہم کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی جگہ بتا دیجیے جہاں میں کام کر سکوں، راکیش نے کہا اور میں نے اسے ایک پرسکون گوشہ بتایا۔ راکیش اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اس نے مجھے آنکھوں کے 10 نمونے پیش کیے۔ تیسرے نمبر پر جو آنکھیں میں نے دیکھیں وہ میری فریدہ کی آنکھیں تھیں۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، مجھے پکار رہی تھیں۔ شکریہ جناب، اب میں اس کی پیشانی بناؤں گا۔ راکیش نے میری آنکھوں سے سب کچھ پڑھ لیا تھا اور مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن فریدہ کی آنکھیں، یہ آنکھیں مجھے رات بھر رلاتی رہی تھیں۔ ان آنکھوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اس رات امی اور فریدہ بری طرح یاد آئی تھی۔ دوسری صبح بھی طبیعت بھاری تھی لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسروں پر اس غم کا اظہار کیا کرتا جو پہلے سے میرے لیے غمزدہ تھے۔ روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہا۔ پھر راکیش آ گیا۔ تھوڑا وقت دیا اور وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ آج رات اس نے کل کی نسبت زیادہ کام کیا تھا۔ کچھ اور چیزیں ساتھ لایا تھا جن کی مدد سے وہ اس تصویر کو جلدی مکمل کر سکتا تھا۔ اپنے کام کا ماہر تھا۔ آج اس نے فریدہ کا آدھا چہرہ مکمل کر لیا تھا۔ یہ کام میرے لیے مشکل ترین تھا لیکن اس سے باز بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ فریدہ کی تصویر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی لیکن ممکن ہے ان دونوں کی تصویریں تیار ہو جائیں تو کام بن جائے۔ عدنان آفاقی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ممکن ہے وہ میرے درد کا مداوا بن جائے۔ میں نے دل پر جبر کر کے یہ کام کروا دیا تھا۔ شام کو پروفیسر کا فون ملا۔ تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے منصور۔ جی، میں نے آواز سنبھال کر کہا۔ پروفیسر پر میں دلی کیفیت کا اظہار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ایاز کا معائنہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے شدید اذیت دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، لیکن بہتر علاج سے اس کی ذہنی حالت بحال ہو سکتی ہے۔ میری خواہش پر ڈاکٹر گھر پر علاج کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کل تک 2 نرسیں یہاں آ جائیں گی اور کل ہی سے علاج شروع ہو جائے گا۔ کوئی خاص ضرورت پڑی تو اسے عارضی طور پر ہسپتال لے جایا جائے گا۔ شکریہ پروفیسر۔ ایاز کی صحت بحال ہو جائے تو مجھے واقعی دلی مسرت ہوگی۔ کیا بات ہے، کچھ بجھے سے ہو؟ نہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ بھائی اب بچہ بھی تصور نہ کرو۔ ٹھیک ہے، دھوپ میں بال سفید کیے اور تمہاری اس دنیا کو نہیں جان سکے، لیکن اب اتنے بھی نہیں کہ… یقین کریں پروفیسر، کوئی خاص بات نہیں۔ یقین کر لیں گے لیکن اتنی دور سے نہیں۔ سرخاب کی خواہش ہے کہ رات کا کھانا یہیں کھاؤ۔ اس نے کچھ خاص چیزیں پکائی ہیں۔ عظمت اور راشدہ بھی آ رہے ہیں۔ بہتر ہے، حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ہوئی نا بات۔ خدا حافظ۔ رات کا کھانا تمہارے آنے کے بعد کھایا جائے گا۔ پروفیسر نے فون بند کر دیا۔ رات کو اس نئے مکان میں بڑی رونق تھی۔ بہت سے افراد جمع ہو گئے تھے۔ بڑے ہال میں نشست جمی ہوئی تھی۔ گل، سرخاب، بہروز، شم اور اس کی ماں، ایاز، امجد بھائی بھابھی اور بچے، حسینہ اور بھوندو،
ان کے علاوہ عظمت اور راجدہ بھی آئے ہوئے تھے۔ پروفیسر شیرازی ان لوگوں کے درمیان بچے بنے ہوئے تھے۔ ایاز خاموش ایک گوشے میں بیٹھا تھا۔ پروفیسر مجھے ڈاکٹر کے بیان کے بارے میں بتانے لگے۔ میں نے اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے میں نے پروفیسر کو اپنی اداسی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ بلا وجہ اس خوشگوار ماحول میں اداسی پھیل جاتی۔ میں خود بھی خوشگوار ماحول میں کہے لگاتا رہا، راجدہ اور عظمت سے گفتگو کرتا رہا اور پھر رات گئے واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں نے اینجل کو فون کیا، وہ فون پر ملی۔ میری آواز سن کر خوش ہو گئی تھی۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے ہم پر تو۔ خیریت اینجل؟ روز ملنے کو جی چاہتا ہے لیکن اتنی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ بس۔ شرمندہ کر رہی ہو اینجل؟ ویسے تم تو مصروف ہوگی۔ وہ کس سلسلے میں حضور والا؟ سالگرہ کی تیاریوں میں۔ یاد ہے آپ کو ہماری سالگرہ؟ خوشی ہوئی ہے سن کر۔ بہرحال تیاریاں کیا ہیں؟ ملازم کارڈ تقسیم کر رہے ہیں، دیگر انتظامات مینیجر کے سپرد ہیں۔ ڈیڈی بیچارے بیمار پڑ گئے ہیں، نہ جانے کیوں۔ وہ ان دنوں بہت پریشان ہیں۔ اوہ، کیا بیمار ہے سیٹھ جبار؟ خیریت؟ زیادہ کاروبار بھی جان کا عذاب ہوتا ہے۔ کسی کاروباری نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ یورپ میں ہمارے ایک پرانے کارکن طارق کا انتقال ہو گیا ہے۔ بس ایسی خبریں جنہوں نے انہیں بیمار کر ڈالا ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے؟ اینجل کے لہجے میں شرارت تھی۔ کیا؟ ملنا ہے آپ سے۔ جواب عرض کروں؟ ارشاد ارشاد۔ آتش شوق بھڑکتی رہنی چاہیے، اس طرح جذبوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیاسی آنکھیں آپ کو سالگرہ کے دن ایک شعلے کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب شاعری ہے۔ بہرحال احترام کیا جائے گا اس خواہش کا، لیکن آواز سے تو محروم نہ رکھا جائے۔ کل پھر فون کروں گا، میں نے کہا، اور ایسی ہی تھوڑی سی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں بیدار ہو گیا تھا لیکن جلدی سے جھٹک دیا۔ وہ میرے قاتل، میرے دشمن کی بیٹی تھی اور بس، خواہ کچھ بھی ہو، میرے اور اس کے درمیان ابھی سے فریب کا رشتہ ہے۔ راکیش نے دل و دماغ تہو بالا کر دیے تھے۔ دوسرا دن تو اور بھی قیامت خیز ثابت ہوا۔ آج وہ اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لایا تھا، مختلف انداز کے چہرے، ناک، ہونٹ اور بال۔ آج اس نے 3 گھنٹے میرے ساتھ گزارے اور فریدہ کی تصویر مکمل کر لی۔ طویل عرصے کے بعد فریدہ کا مکمل چہرہ سامنے آیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس کے بعد اس نے یہ چہرہ مکمل کر کے مجھے دے دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس تصویر کو چومتا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے سینے میں بٹھا لوں۔ پھر میں نے فینی سے کہا کہ وہ خود جائے اور اس تصویر کے بہت سے پرنٹ اتروا لائے۔ فینی نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ میں نے رات ہی کو عدنان کو طلب کیا اور پرنٹ اس کے حوالے کر دیے۔ عدنان میری جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ عدنان کا عزم ہے پرنس، آپ کی بہن کی تلاش میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا تو اپنے آپ سے زندہ رہنے کا حق چھین لوں گا۔ بڑے مضبوط الفاظ تھے، مجھے بڑی ڈھارس ملی تھی۔ دوسرے دن سے راکیش کو ماں کی تصویر شروع کرنی تھی۔ صبر نہ ہو سکا تو رات کو اچانک پروفیسر کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لوگ تو ہمیشہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ جب میں نے تصویر ان کے سامنے پیش کی اور تو کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن سرخاب تصویر دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ کون محترمہ ہے بھائی یہ؟ گل نے پوچھا۔ گل باجی، میں بتاؤں؟ سرخاب نے کہا۔ جانتی ہو انہیں؟ ویسے حسین بچی ہے، پروفیسر شیرازی بولے۔ ڈیڈی، یہ فریدہ ہے، منصور بھیا کی بہن۔ سرخاب کے الفاظ سب کے لیے حیرانی کا باعث تھے۔ پروفیسر نے جلدی سے تصویر اٹھائی، اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرا جواب شاید انہیں میرے چہرے سے مل گیا تھا۔ کہاں سے آئی؟ یہ رنگوں اور برشوں کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ کیا یہ بالکل صحیح تصویر ہے؟ تم نے خود بنائی ہے؟ نہیں، ایک باکمال مصور نے۔ ماں کی تصویر بھی بنا رہا ہے وہ، میری یادداشت کے سہارے۔ بدقسمتی، صرف بدقسمتی۔ یہ خیال پہلے کیوں ذہن میں نہیں آیا؟ منصور، تم اس کے بہت سے پرنٹ بنوا لو، پروفیسر شیرازی بولے۔ بنوائے ہیں میں نے، نیگیٹو محفوظ ہے، اور بنوا لوں گا۔ ان کی مدد سے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ عدنان کا پروگرام ہے، اسی نے راستہ سجھایا ہے۔ پروفیسر، یوں تو میرے ارد گرد تمام بہترین لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن عدنان اس قدر ذہین ہے کہ ناقابل بیان۔ میں نے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر گل بولی، سرخاب، تم نے یہ تصویر کیسے پہچان لی؟ بس دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ منصور بھیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ نہیں، میں تمہارے لہجے کے اعتماد پر حیران ہوں۔ بالوں کی یہ لٹ کوئی کہانی یاد دلاتی ہے آپ کو؟ سرخاب نے کہا، اور میرے ذہن میں ماضی کے کچھ اوراق الٹ گئے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کون سی کہانی؟ ہم بھی سنیں گے، گل بولی۔ اور ہم بھی، پروفیسر نے بچوں کی طرح ٹھنکتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ میرے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتے تھے۔ سنا دو سرخاب، میں نے کہا۔ ہوا یہ جناب کہ اپنے یہ منصور بھیا اس وقت تک صرف ہمارے منصور صاحب تھے۔ ایک دن ہم سے بولے کہ ہم اپنے بالوں کی لٹ نہ ہٹایا کریں۔ ہم بھلا یہ بات کہاں سننے والے تھے؟ ہم نے کہا کہ ہم سے ایسی بات آئندہ کبھی نہ کہی جائے۔
لیکن جب ہمیں اس لٹ کی حقیقت معلوم ہوئی تو بس کیا بتائیں کہ کیا ہوا۔ دل چاہا کہ اپنے سر پر 10 جوتے لگائیں۔ یہ فریدہ کی لٹ تھی جو ہمارے ماتھے پر آ گئی تھی، اور اس لٹ نے ہمیں ایک بھیا دے دیا۔ اوہ، گل آہستہ سے بولی۔ اس کے بعد دیر تک یہ تصویر سب کا موضوع بنی رہی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن عدنان نے غازی خان کی واپسی کی اطلاع دی تھی۔ غازی خان نے جہاز کی تباہی کی تصدیق کر دی تھی۔ اینجل کا فون موصول ہوا۔ اس کی بے تکلفی کچھ اور بڑھ گئی تھی، اور اب وہ کھلم کھلا اظہار عشق کرنے لگی تھی۔ انسانوں کی شناخت میں آج تک مہارت نہیں حاصل کر سکا تھا۔ حالانکہ دوستوں کے سلوک نے بڑے تجربات بخشے تھے، لیکن دنیا کے بارے میں کچھ ایسی بے یقینی کا شکار ہوا تھا کہ کسی پر یقین نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی تو اینجل کا یہ التفات فریب معلوم ہونے لگتا تھا، اور کبھی اس کی باتوں پر یقین آتا تھا۔ اس وقت ذہنی کیفیت زیادہ بہتر نہیں ہوتی تھی، اور دل میں ایک کرب سا ابھرنے لگتا تھا۔ کیا میں واقعی اینجل کا شکار ہو گیا ہوں؟ دل میں ایک نرمی سی محسوس ہوتی تھی۔ اینجل کی تصویر بار بار آنکھوں میں ابھرنے لگتی تھی۔ کہیں مجھے بھی اس سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ اینجل کی سالگرہ کی تقریب کا وقت آ گیا۔ میں اس تقریب میں شریک ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تحفے کے طور پر میں نے خوبصورت اور بے حد قیمتی ہیروں کا نیکلس خریدا تھا۔ فینی نے حسب معمول مجھے نوک پلک سے سنوارا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر میں جھینک گیا تھا۔ کمال کی حرکتیں کی تھی میری اس سیکرٹری نے۔ کمرے میں میرے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ فینی ناقدانہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے سانسوں میں بہت انتشار محسوس کیا۔ وہ نڈھال سی ہو رہی تھی۔ فینی، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ضرور کچھ ہو گیا ہے، تم معتدل نہیں ہو، میں نے کہا۔ قصور ہے میرا اس میں پرنس۔ کیا گستاخی ہو گئی ہے کوئی مجھ سے؟ معافی چاہتی ہوں، شرمندہ ہوں، سزا دے دیجیے اگر مجھ سے قصور ہو گیا ہو تو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں سسکیاں سی بھری ہوئی تھیں۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ پراسرار لڑکی آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ابتدا میں تو یہ اور ہی رنگ میں میرے سامنے آئی تھی، لیکن بعد میں بے حد سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب میتو فورے والے کیس میں یہ میرے ساتھ باہر گئی تھی تو پھر اس کی کیفیت بحال ہو گئی تھی، لیکن پھر وہی نہ جانے کیا اسرار پوشیدہ تھے اس کی ذات میں۔ میں اس کی شخصیت کے بدلے ہوئے روپ پر 2-4 بار غور کر چکا تھا، لیکن میری اپنی ذہنی مصروفیات اتنی تھیں کہ میں کسی پر مکمل توجہ نہیں دے سکتا تھا، اور اس وقت اس کی حالت بہت زیادہ غیر نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کیا بات ہے فینی؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری بے حد عزت کرتا ہوں۔ شکریہ پرنس، کیا یہ الفاظ میرے لیے کم ہیں کہ میرا آقا اور مالک میری عزت کرتا ہے؟ ہم ملازموں کے لیے تو یہی الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ پرنس، آپ کا بے حد شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ تیار ہیں۔ اس نے رخ بدل لیا، لیکن میں نے اس کے شانے نہیں چھوڑے تھے۔ فینی، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ تمہارا آقا یا تمہارا مالک تو صرف خدا ہے۔ میرے ساتھ رہ کر تم انسانوں کی طرح وہ سب کچھ کر رہی ہو جو انسان کرتے ہیں، تو کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھے اپنی ذہنی کیفیت بتا دو؟ میری ذہنی کیفیت بالکل درست ہے پرنس، بس کبھی کبھی طبیعت میں ایک ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے، بس کبھی کبھی۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ سرسری نگاہ تھی، لیکن پھر وہ میری آنکھوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے احساسات پل رہے تھے۔ میں اب اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت کو نہ سمجھتا، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے الجھاووں کا باعث تھا۔ کمال کی بات تھی، راشدہ نے ایک معمولی سے ڈرائیور کی حیثیت سے مجھے چاہا، لیکن بے مقصد، بیکار۔ زندگی کی بہت سی محرومیوں میں پتہ نہیں دل کو کون کون سے بہلاوے دینے پڑے ہوں گے۔ پھر گل، لیڈی جہانگیر، جو بیوہ تھی لیکن بے حد مظلوم حیثیت رکھتی تھی، اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ تج دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ کسی نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار دیکھا تھا، لیکن وہ دیکھنے والا نہیں تھا، کیونکہ میری نگاہیں تو کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھیں۔ اس کے بعد اینجل، پتہ نہیں وہ بھی سچی ہے یا مجھ سے فریب کر رہی ہے۔ میں اتنی ساری محبتوں کے درمیان گھر گیا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنی ذات کے کتنے ٹکڑے کروں۔ سب سے بڑی تو یہ بات تھی کہ میری ذات ہی میری اپنی نہ تھی، میں تو کسی کا قرض تھا۔ فینی نہ جانے کب کی جا چکی تھی، اور میں خیالوں کی گرفت میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ میں نے گردن جھٹکی۔ سیٹ جبار کی کوٹھی پر جا رہا تھا۔ خود کو پوری طرح چاقو چوبند رکھنا بے حد ضروری تھا۔ ویسے میں چھچورے پن کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن خود عدنان کی یہی خواہش تھی، فینی نے یہی کہا تھا، اور سب لوگ اس بات پر مصر تھے کہ سیٹ جبار کے ہاں شان سے جایا جائے، اس طرح جیسے ایک دولت مند دوسرے دولت مند کے گھر جاتا ہے۔ یہاں پر صرف دولت کا مظاہرہ ہی ایک حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ میرے لیے اول تو اعلیٰ درجے کی کار سواری کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ اس کار میں میرے ساتھ طاہر اور اعظم تھے۔ دوسری 2 چھوٹی کاروں میں میرے 4 اور آدمی میرے ساتھ سفر کرنے والے تھے، گویا یہ میرے باڈی گارڈ تھے۔ بہرطور جب ان سب لوگوں کی یہ خواہش تھی تو بھلا میں اس سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ چنانچہ اسی شان سے میں چل پڑا۔
ایک کار میری کار کے آگے تھی اور دوسری پیچھے، درمیان میں میری کار چل رہی تھی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم سیٹھ جبار کی کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ سیٹھ جبار دروازے پر موجود نہیں تھا، بلکہ کچھ اور افراد مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، جن میں ڈی آئی جی طاہر علی بھی تھے، جو میرے پرانے شناسہ تھے۔ لان پر بہت وسیع و عریض بندوبست کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے سٹیج بھی بنایا گیا تھا، جو رنگین روشنیوں اور قیمتی اشیاء سے جگمگا رہا تھا۔ میری کار رک گئی۔ تمام ہی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی تھیں۔ دونوں کاریں میری کار کے دونوں سمت کھڑی ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے باوردی ڈرائیور نیچے اترا، پھر اس کے نزدیک سے طاہر اور اعظم خوبصورت سوٹوں میں ملبوس نیچے اتر آئے۔ بڑے چست و چالاک اور تنومند تھے۔ یہ دونوں نوجوان بہترین لباسوں میں ملبوس تھے، جن میں بیلٹ لٹکی ہوئی تھی اور 2 ہولسٹر لٹکے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی شخصیت بھی بے حد شاندار تھی۔ پھر پچھلا دروازہ کھول کر طاہر نے مجھے نیچے اتارا اور میں آہستہ آہستہ پروقار قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ استقبال کرنے والے چند قدم آگے بڑھ آئے تھے۔ انہوں نے رسمی جملے کہے۔ اس وقت میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ عجیب سا تماشا تھا۔ میں خود بھی اپنے آپ کو عجوبہ سے محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کا اظہار میں نے اپنے چہرے سے نہیں ہونے دیا تھا۔ اینجل سٹیج کے قریب اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ والہانہ انداز میں آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ پرنس دلاور، اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ مجبوراً مجھے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑے تھے۔ میں نے نیکلس کا ڈبہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مس جبار کی خدمت میں یہ حقیر سا تحفہ۔ اوہ تھینک یو پرنس، اینجل نے برق پاش نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ڈبے کا ریپر پھاڑ کر اسے کھول لیا، نیکلس دیکھا اور اعتراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ 2-3 لڑکیوں کے حلق سے گہری گہری سانسیں بھی نکل گئی تھیں، جن میں ان کی ہلکی سی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اتنا قیمتی تحفہ پرنس، میں آپ کے ہاتھ سے اسے اسی وقت پہنوں گی۔ اینجل بے قابو ہو رہی تھی۔ حالانکہ ایک انتہائی دولت مند باپ کی بیٹی تھی، یہ زیورات اور یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں، لیکن وہ مجھے ایک خاص حیثیت دینا چاہتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بہت سی نگاہیں معنی خیز انداز میں ہم دونوں کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ بہرطور اس کی فرمائش تھی اور سب لوگوں کے سامنے اس نے کہا تھا۔ اگر میں اسے رد کر دیتا تو اس کی بڑی توہین ہوتی۔ میں نے خفیف سے انداز میں مسکراتے ہوئے نیکلس ڈبے سے اٹھایا اور اس نے گردن جھکا دی۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حمائل ہو گئے اور میں نے نیکلس کے ہک لگا دیے۔ اینجل نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے تالیاں بجنے لگی تھیں۔ حاجی الہی تالیاں بجانے والوں میں پیش پیش تھے۔ اینجل میرا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گئی، لیکن عقب سے ایک آواز سنائی دی، مس جبار، پرنس دلاور تو ایک ایسی انکا شے ہیں جو کبھی کبھی ہی ہم لوگوں کے ساتھ لگتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی سہیلیاں دے دی ہیں، انہیں ہمارے لیے چھوڑ دیجیے۔ لوگوں کا ایک کہکہا ابھرا تھا۔ بولنے والے سیٹھ مسعود احمد تھے۔ میں نے ان سے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا، لیکن اینجل ان کے ان الفاظ پر جھیپی نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، قرض کے طور پر آپ کو دے رہی ہوں مسعود انکل، واپس کر دیجیے گا۔ اس بات پر پھر کہکہا پڑا تھا۔ زیادہ تر افراد میرے ہی گرد جمع ہو گئے تھے۔ سیٹھ جبار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حاجی الہی سے پوچھا، سیٹھ جبار صاحب کہاں ہیں؟ اوہ آپ ان سے مل لیں پرنس، وہ بیچارے صاحب فراش ہیں، اٹھ کر نہیں آ سکے۔ اینجل سب سے معذرت کر چکی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مل لیں گے ان سے، میں نے کہا۔ اس کے بعد یہاں موجود لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اینجل اپنی سہیلیوں میں گھسی ہوئی تھی۔ کہے ابھر رہے تھے۔ ان میں کبھی کبھی میرا نام بھی ابھر آتا تھا۔ کئی لڑکیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مجھ سے آٹوگراف بھی لیے گئے تھے۔ حالانکہ یہ احمقانہ حرکت مجھے کبھی بھی پسند نہیں آئی تھی، بس بلا وجہ کا پریشان کرنا ہوتا ہے۔ بہرطور رسم چل چکی تھی، میں کیسے انکار کر سکتا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب بھی میرے قریب ہی رہے۔ ان سے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا اور ڈی آئی جی نے موقع پا کر مجھ سے کہا، پرنس منصور، آپ میری مسرتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کوٹھی میں آپ کبھی کسی اور ہی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن آج سچ ہے، خدا ہر انسان کو اس کا مقام دیتا ہے۔ آپ نے مجھے پرنس منصور کے نام سے پکارا ہے ڈی آئی جی صاحب؟ بھائی میں آپ کو کسی بھی نام سے پکاروں، مجھے معاف کر دیا کریں، ڈی آئی جی صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ چلیے ٹھیک ہے، معاف کیا، میں نے کہا، اور وہ شکریہ ادا کر کے مسکرانے لگے۔ خاصی ہنگامہ خیزیوں میں وقت گزرا۔ اینجل نے سالگرہ کا کیک کاٹا، ضیافت ہوئی اور یوں بہترین وقت گزرتا رہا۔ فوٹوگرافرز نے میری بہت ساری تصاویر بنائی تھیں۔ اینجل نے تنہا میرے ساتھ کھڑے ہو کر کئی تصاویر بنوائی تھیں۔ بہرطور میں ان سب لوگوں میں گھل مل گیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے صورتحال کو بھول گیا تھا۔ طاہر اور اعظم مجمع میں میرے اعتراف میں موجود تھے اور ان کی عقابی نگاہیں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میرے باڈی گارڈ بھی کار کے نزدیک مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کی نگاہیں بار بار ان کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ پھر تفریحات کا طوفان تھمنے لگا۔ ایک گلوکار نے چند نغمے سنائے۔ اس کے بعد ڈنر کا اہتمام ہوا۔
ڈنر سے فارغ ہوئے تو خاصا وقت ہو گیا تھا۔ مہمان اب بھی کافی تعداد میں لان پر موجود تھے اور لان تیز سرچ لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ کچھ اور تفریحات بھی تھیں جو ہونے والی تھیں۔ اینجل میرے نزدیک آئی اور کہنے لگی، ڈیڈی سے نہیں ملیں گے پرنس؟ اوہ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ واپسی میں ان سے ملاقات کرتا جاؤں گا۔ ابھی کہاں، ابھی تو کچھ اور چھوٹے موٹے پروگرام ہیں، میں ان کے بغیر آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ دیکھیے نا، ابھی تو تمام مہمان رکے ہوئے ہیں، ابھی کون جا رہا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آئیے سیٹھ جبار سے بھی ملاقات کر لی جائے، میں نے کہا، اور اینجل مجھے لیے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ طاہر اور اعظم نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ مقصد یہی تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ مطمئن رہیں۔ میں اینجل کے ساتھ سیٹھ جبار کی کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اور عین اسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک بار سیٹھ جبار نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ طارق میرے ساتھ تھا، وہ میری سفارش کر رہا تھا اور سیٹھ جبار بے اعتنائی سے مجھے ٹھکرا رہا تھا۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، اگر اس کا دماغ درست ہو جائے تو اسے ہمارے خادموں میں شامل کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اس کے لیے مناسب جگہ کا بندوبست کر دو۔ وہی جگہ تھی، بالکل وہی۔ سیٹھ جبار مسہری پر دراز تھا اور اس کے آدھے بدن پر ایک اونی کمبل پڑا ہوا تھا۔ چہرے سے واقعی نقاہت ٹپک رہی تھی، ہونٹوں میں پائپ دبا ہوا تھا۔ مجھے اور اینجل کو دیکھ کر اس نے تکیوں پر کوہنی ٹکائی اور دانتوں میں دبا ہوا پائپ نکال کر برابر رکھی ہوئی سندلی میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ نقاہت بھری آواز میں بولا، سوری پرنس، بڑی آرزو تھی کہ آپ کبھی ہمارے غریب خانے پر بھی تشریف لاتے۔ آپ نے یہ آرزو اس وقت پوری نہ کی، لیکن جب ہماری تقدیر کھلی تو کیسی بد نصیبی ہے کہ ہم بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ بہرطور اس عمارت میں آپ کی آمد کا دلی شکریہ۔ موقع تو نہیں ہے پرنس کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ تھوڑا سا وقت ہمیں تنہائی میں دے دیں، لیکن باز بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اس طرف کی دلچسپیوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک بیمار کے لیے نظر انداز کر دیں اور کچھ وقت ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ کیوں نہیں سیٹھ جبار، میں آپ کے ساتھ جتنا وقت آپ چاہیں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بھئی شرط یہ ہے کہ یہ جو ہماری صاحبزادی ہیں یہ بھی ہمیں اس کی اجازت دے دیں۔ ڈیڈی اس وقت؟ اینجل نے ٹھنکتے ہوئے کہا، بھئی یہ درخواست ہے ہماری آپ دونوں حضرات سے، ویسے آپ کی مرضی۔ ایک بیمار آدمی بھلا کسی کو پرزور الفاظ میں کیا حکم دے سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے مس اینجل، آپ کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے وہ اس ملاقات کے وقت میں سے نکال دیا جائے گا، اور آپ جب تک کہیں گی میں یہاں رکوں گا۔ وعدہ؟ اینجل نے شوق نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا اور اینجل مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیٹھ جبار گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، براہ کرم یہ دروازہ بند کر دیجئے اور دیوار پر لگا ہوا یہ سرخ بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری گفتگو میں کوئی اور شریک نہ ہو سکے، سیٹھ جبار نے کہا، اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ویسے میرے حواس خمسہ پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ میں ایک ذہنی مریض کے سامنے تھا، یہ اس کی اپنی رہائش گاہ تھی اور یہاں کے کیا کیا اسرار تھے اس کے بارے میں میری معلومات کچھ نہ تھیں، تاہم میں نے خود کو پوری طرح محتاط کر لیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آئیے تشریف رکھیے۔ اس نے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ جبار گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ بڑا اداکار قسم کا آدمی تھا۔ چند لمحات پہلے جو نقاہت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اب اس کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ پتلے پتلے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں باہر کو ابلی پڑ رہی تھیں، ان آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ چند لمحات وہ مجھے اسی طرح دیکھتا رہا، پھر دفتن اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عجوبہ کہوں یا معجزہ، بعض اوقات صحیح الفاظ کا استعمال کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے لیے ادوار بدلتے دیکھے ہیں، لمحات بدلتے نہیں دیکھے۔ آپ کو دیکھ کر پرنس بڑے عجیب عجیب سے احساسات ذہن میں جاگ اٹھتے ہیں۔ ممکن ہے سیٹھ جبار، انسان اپنے ماضی کو بھی بھولتا نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ اسے اپنے سینے کی گہرائیوں میں دبا لے اور اس پر بہت سی تہیں چڑھا کر مطمئن ہو جائے کہ ماضی دفن ہو چکا۔ میں سمجھا نہیں پرنس، سیٹھ جبار نے کہا۔ سمجھا تو میں بھی نہیں سیٹھ جبار، یوں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان نامعلوم الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ نہیں، دل کی گہرائیوں سے ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ الفاظ نامعلوم یا ناقابل فہم نہیں ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، میں نے لاپرواہی کے انداز میں کہا، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے یہ جاننا تو میرا فرض تھا کہ منصور کو بلندیاں کہاں سے حاصل ہوئیں۔ سولی پر چڑھ کر، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کون سی سولی ہے جس سے اترنے کے بعد ذہن اور فطرت اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا سیٹھ جبار، کبھی منصور بن کر دیکھیے۔ گول مول الفاظ میں گفتگو کرنے کے بجائے بہتر ہے ہم سیدھے راستوں کو اختیار کریں، جو آپ بہتر سمجھیں۔ لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کے اس کمرے میں کتنے ٹیپ ریکارڈرز چھپے ہوئے ہیں؟ ان پر ریکارڈ ہونے والی گفتگو کہاں کہاں سنی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے
آپ اپنا کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا اور سیٹھ جبار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بات یہ ہے منصور کہ ہم کاروباری لوگ بلا شبہ ایک دوسرے کے خلاف کاروباری چالیں چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے معیار کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی طور ہم سے برتر ہو، خواہ اس کا ماضی کتنا ہی کمتر کیوں نہ رہا ہو، ہم اس کی کمتری بھول جاتے ہیں اور برتری سامنے رکھتے ہیں، اور ہماری فطرت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی بدل جاتی ہے۔ اگر تم یہاں محسوس کر رہے ہو کہ تمہاری آواز اور اس گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی بندوبست کیا گیا ہے، تو میں سیٹھ جبار اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار قتل اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ یہ صرف اس لیے اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہو تو اس کا یہ حصہ میری گردن پھانسنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سیٹھ جبار، آپ نے یہ اپنے معیار کی بات نہیں کی۔ کیا ہم لوگ بچے ہیں جو بچکانہ باتوں سے بہل جائیں؟ اگر آپ نے اس وقت کی گفتگو ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہی ہے اور اس کا انتظام کر لیا ہے تو آپ کے اس اعتراف کا حصہ اس فتنے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اوہ، یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ پھر یوں کرو پرنس کہ یہاں سے کسی بھی ایسی جگہ چلتے ہیں جس کا انتخاب تم خود کرو، وہاں بیٹھ کر ہمارے اور تمہارے درمیان باتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے سیٹھ جبار، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہی صحیح، آئیے، میں نے اس سے کہا، اور سیٹھ جبار اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں اسی دروازے سے نکل آئے۔ پہلے تو ہم نے نچلی منزلوں کے کچھ کمروں کی تلاشی لی اور اس کے بعد میں اوپری منزل کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے اوپری منزل کے ایک سادہ سے کمرے کا انتخاب کیا تھا جس کی کھڑکی سے باہر کے مناظر نمایاں نظر آتے تھے۔ اس کے بعد میں نے سیٹھ جبار کے لباس کی تلاشی لی، اس کی کلائی میں بندھی گھڑی اور انگوٹھی کو چیک کیا، اور جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹرانسمیٹر یا ٹیپ ریکارڈر ٹائپ کی کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کر کے کھڑکی کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر آ بیٹھا۔ سیٹھ جبار بھی میرے سامنے ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ میری اس تمام کارروائی کو وہ اپنی شدید توہین محسوس کر رہا تھا، لیکن شاید مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین بھی تھا کیونکہ میری تمام باتیں برداشت کر رہا تھا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر وہ کہنے لگا، ماضی کی کچھ یادیں بہت سے بھولے ہوئے فسانے یاد دلاتی ہیں پرنس دلاور۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بار بار ایک بچہ یاد آتا ہے جو بڑا پرعزم اور بہت ہی پرجوش تھا، لیکن خرابی تھی کچھ اس میں۔ وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر ان پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ کتابیں صرف نیکیوں کا سبق دینے کے لیے لکھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ نیکیوں کی بنیاد یہی تمام باتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے وہ ان سے انحراف بھی نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے آزاد طور پر وقت اور ماحول کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کہا جائے تو میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ نیکی اور شریفانہ زندگی کا مفہوم بدل چکا ہے۔ تم ایک شخص کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو، معاشرے کو بدلنے کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ کوئی شخص تمہاری کتابیں پڑھ کر سچائی کے راستوں پر آنے کی کوشش کرے تو یہ راستے کون سی سمت میں ملیں گے اسے؟ وہ جس راستے کو سچائی کا راستہ سمجھ کر آگے بڑھے گا اس کا اختتام ایک ایسی بلند چٹان کے قریب ہوگا جس کی دوسری سمت پہنچنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ تو پھر ان راستوں کے بجائے وہ انداز کیوں نہ اختیار کرو، وہ باتیں کیوں نہ بتاؤ جن کا وجود ہو۔ میں شاید تقریر کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں پرنس دلاور، لیکن اس بچے کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے اپنے آدمی سے کہا کہ اس کی تراش خراش کرو اور اسے اس کا وہ مقام دے دو جو ہونا چاہیے، لیکن ضدی بچہ نہ مانا اور اپنی حرکتوں میں مصروف رہا۔ پھر کہیں سے اسے الادین کا چراغ مل گیا۔ یہ چراغ وہ کہاں سے لایا اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ نہیں معلوم پرنس دلاور، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن چراغ کے جن کی مدد سے اس نے ایک ایسی دیوار کو اکھاڑنے کی کوشش کی جس کی تعمیر صدیوں میں ہوتی ہے اور جسے اکھاڑنے کے لیے بھی صدیاں درکار ہیں، جبکہ اس معصوم بچے کی عمر بہت کم ہے۔ تاہم پرنس، وہ دیوار اس معصوم بچے سے تعاون کرنے کی خواہش مند ہے۔ ہم دور کی بات کر چکے ہیں، ادوار جوں جوں تبدیل ہوتے ہیں ان کے اقوال بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ نیکیوں کی تلقین کتابوں میں سجتی ہے اور انسان کو یہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن کہانیوں کے طور پر، کیونکہ کہانیوں سے باہر کی دنیا مختلف ہوتی ہے۔ سوری پرنس، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس بار میں پھر بھٹک گیا۔ ویسے آپ کی کامیابیوں پر ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے یہ سب کچھ جہاں سے بھی حاصل کیا بلا شبہ ایک طلسمی حیثیت رکھتا ہے، لیکن طلسم کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ آپ نے اس دوران بہت کچھ کیا، میتھو فورے اور ایسے بہت سے دوسرے معاملات جو میرے لیے خاصے دلچسپ رہے، لیکن ایک مسئلے میں ابھی تک میرا ذہن کوئی ایسی بات تلاش نہ کر سکا جو میرے ذہن کو مطمئن کر دے۔ وہ کیا سیٹھ جبار؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جہاز کیسے ڈوب گیا جس کے لیے میں نے ایک عظیم سرمایہ خرچ کیا تھا؟ سیٹھ جبار، ہر عروج کا زوال ہوتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط دیواریں پرانی ہو کر کھنڈرات کی شکل میں رہ جاتی ہیں، ان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، لیکن ہواؤں کے تیز جھونکے ان کی اینٹیں گراتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں اور ان کی کھدائی کر دی جاتی ہے، پھر ان پر نئی عمارتیں بن جاتی ہیں۔ تمہاری تمام کوششیں اب کھوکھلی ہو چکی ہیں،
تم نے جو کچھ کیا، اس جہاز کے ذریعے تم جو مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کی جڑ ختم کر دی۔ اور یہی نہیں سیٹھ جبار، تم بوڑھے ہو چکے ہو، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اکھاڑے میں لڑنے والا پہلوان ایک دن دوسروں کی برتری تسلیم کر کے باعزت طریقے سے لنگوٹ کھول دیتا ہے۔ یہی وقت تم پر آ گیا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ سیٹھ جبار، باقی وقت صرف ایک دیکھنے والے کی حیثیت سے گزار دو، دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دو، انہیں تسلیم کرو۔ آپ کو تو میں نے تسلیم کر لیا ہے پرنس دلاور، دیکھ نہیں رہے آپ؟ میں مسلسل آپ کو آپ کے نقلی نام سے پکار رہا ہوں، سیٹھ جبار نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا وقت نے تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کر دیا سیٹھ جبار؟ نہیں میرے دوست، وقت کی لگام اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ معصوم بچہ اب بھی میری مٹھی میں جکڑا ہوا ہے، اس کی گردن میرے شکنجے میں ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھو، اس کھڑکی سے دوسری طرف تمہارے دیکھنے کے قابل منظر ہے، سیٹھ جبار نے کہا، اور اٹھ کر سامنے والی کھڑکی کھول دی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس کھڑکی سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ لان پر خوشنما کہکہے بکھرے ہوئے تھے، خوشنما رنگوں میں ملبوس لڑکیاں، نوجوان، بوڑھے اور بچے اتراتے پھر رہے تھے۔ میں نے سیٹھ جبار کے اشارے پر اس طرف دیکھا اور پھر مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہاری کوٹھی کے لان پر پھول کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں ان پھولوں کی بات نہیں کر رہا۔ اس کالے گلاب کو دیکھو جو میری انگلی کی سیدھ میں ہے، اس درخت کے قریب، سیٹھ جبار نے کہا، اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ سیاہ رنگ کے حسین لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی کھڑی خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، پورے بدن کی رگیں تن گئی تھیں، میری ساری جان آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ چہرہ میرے لیے سب سے بڑی مسرت تھا۔ ہاں، یہ فریدہ تھی، میری گمشدہ بہن فریدہ۔ میرے پورے وجود میں تھرتھراہٹ سی پیدا ہو گئی اور ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے ساتھ چھوڑ گئے۔ میری پھٹی پھٹی سی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ فریدہ بڑی ہو گئی تھی اور عمدہ لباس میں تھی، بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی، لیکن وہ خاموش خاموش ایک جگہ کھڑی تھی۔ میرا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا اور میں کوشش کے باوجود جنبش نہیں کر سکا تھا۔ سیٹھ جبار گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے پرنس؟ دفتن اس کی آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ میں نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بات یہ ہے پرنس کہ دولت بہت کچھ دے دیتی ہے، لیکن اصل چیز تجربہ ہے۔ تم نے مختصر عرصے میں وہ کر دکھایا ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تمہاری پرواز قابل تعریف ہے، میں حیران رہ گیا ہوں، لیکن ابھی میرے ہاتھ میں کئی کارڈ ہیں اور یہ تجربے کی بات ہے۔ میرے بدن میں چنگاریاں دوڑنے لگیں، میں وحشیانہ انداز میں پلٹا اور سیٹھ جبار کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نوجوان ہیں پرنس، جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں، صورتحال میرے حق میں ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور وہ ہنس پڑا۔ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے نیچے جائیں اور ہنگامہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ جا چکی ہوگی۔ ایک بار پھر باہر دیکھ لیں۔ میں نے بے اختیار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان فریدہ کے پاس کھڑا تھا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے، ان کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ دیکھا آپ نے پرنس، آپ کسی رفتار سے بھی جائیں ان دونوں کو نہیں پا سکیں گے۔ میں نے اس کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ کمبخت نے اس وقت ایسا داؤ مارا تھا کہ میں چاروں خانے چت ہو گیا تھا۔ آؤ پرنس، اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کریں، سیٹھ جبار نے کہا اور کھڑکی سے ہٹ آیا۔ تشریف رکھیے۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں تیز نظروں سے اسے گھورتا رہا اور وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا رہا۔ پھر قدر توقف سے بولا، مجھے اجازت دیں پرنس کہ میں آپ کو منصور کہہ کر مخاطب کروں۔ دراصل اصل نام میں بڑی اپنائیت ہوتی ہے، خواہ مخواہ ہمارے اور آپ کے درمیان تکلف پیدا ہو گیا ہے۔ میں تھوک نگل کر رہ گیا، میرا ذہن آگ اگل رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ فریدہ اس کی تحویل میں تھی، ماں بھی اس کے پاس ہی ہوگی، وہ آسانی سے تو ان دونوں کو میرے حوالے نہیں کرے گا، خود کو سنبھالنا ضروری ہے۔ چنانچہ بمشکل تمام میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو سیٹھ جبار؟ کیا مطلب؟ نہ جانے اس دوران میں تم کیا بکواس کرتے رہے ہو، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی۔ خوب، کوئی نئی بات ذہن میں آ گئی ہے شاید۔ کھیل کچھ اور لمبا کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ بہرحال میں تعاون کی پیشکش کر چکا ہوں۔ کیسا تعاون اور کس سلسلے میں؟ مجھے سمجھاؤ سیٹھ جبار۔ تم نے مجھے جو نقصانات پہنچائے ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ابھی بھی سکت ہے مجھ میں طویل عرصے تک جنگ کر سکتا ہوں۔ میں نے تمام زندگی یہی کھیل کھیلے ہیں، جیتتا بھی رہا ہوں، اب ہارنے کی باری ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی کھیل ہے تو کھیلتے رہو، مجھے اعتراض نہیں۔ اب اجازت دو گے؟ اوہ نہیں، بیٹھو پرنس، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟
میری شرائط بہت آسان ہیں، تم وہ کالا گلاب تو دیکھ ہی چکے ہو۔ ہاں، جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ کیا تمہارے دل میں اس کے حصول کی خواہش نہیں ہے؟ ابھی نہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے، اب کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے ہمارے درمیان۔ میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں تیار نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ فیصلہ زمائنی لفظ ہے، اس کا دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے۔ اس کھیل کا آغاز تمہاری پسند سے ہوا تھا، انجام میری پسند کا ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گویا تم نے اس کھیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں خاموشی سے مسکراتا رہا، لیکن دل پر جو گزر رہی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ لیکن فی الحال یہی کافی تھا کہ مجھے فریدہ کی شکل نظر آ گئی تھی۔ وہ زندہ ہے، سکون سے ہے، اب اس کا حصول ناممکن نہیں تھا۔ تقدیر میں ہے تو ضرور ملے گی، صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، کھیل تو شروع ہوا ہے، تم بھی تو جوابی چالیں چل رہے ہو، لیکن اس وقت تقدیر تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بات بتاؤ سیٹھ جبار، تم مجھے منصور کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم منصور ہو۔ منصور کون تھا؟ ایک عاقبت نا اندیش آوارہ لونڈا جو بذات خود کچھ بھی نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے دشمنوں نے اسے پرنس دلاور بنا دیا، ورنہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ خود مجھ سے ٹکرا سکے۔ تمہارے وہ دشمن کون ہیں یہی تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال وہ شکست خوردہ لوگ ہیں جو مجھ سے مات کھا چکے ہیں اور اب مات دے رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی ان کی اور تمہاری بات، لیکن مجھ پر تمہارے مظالم کیوں جاری ہیں؟ وہ جہاز اگر پہنچ جاتا تو میری کیا پوزیشن ہوتی؟ کاش وہ تباہ نہ ہوتا، پھر میں تمہیں دیکھتا پرنس۔ تسلیم کر لو کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ کسی سے مقابلہ کر سکو۔ یہ صرف ایک خواب ہے تم لوگوں کا، پرنس دلاور محدود ہے، میری وسعتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر پریشان کیوں ہو؟ پریشان نہیں ہوں، میں کاروباری آدمی ہوں، سودا کر کے نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ اپنی دانست میں تم مجھ پر کاری ضربیں لگا رہے ہو، سیٹھ جبار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تعجب ہے سیٹھ جبار، تم کئی دنوں سے مجھ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، اور جب میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تمہاری اس تقریب میں شرکت کے لیے آیا تو تم نے فضول گوئی شروع کر دی۔ کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں ڈیئر منصور، تم سے ملاقات کا تو میں بہت عرصے سے شائق تھا۔ اگر یہ تمام باتیں تمہیں ناگوار گزری ہیں تو کوئی بات نہیں، کسی اور وقت کا تعین کر لو۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کر کے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا سیٹھ جبار۔ بہتر ہوتا کہ تم اس وقت یہاں سے دوستانہ ماحول میں واپس جاتے، سیٹھ جبار بولا۔ جی نہیں، میں دوستانہ ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتا، یہ تمہاری کوٹھی ہے، قرب و جوار میں تمہارے بے شمار آدمی پھیلے ہوئے ہوں گے، انہیں حکم دو کہ مجھ پر گولیاں چلائیں۔ لطف تو اسی وقت آئے گا جب میں تمہاری ہی کوٹھی میں تمہیں ذلیل و خوار کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سیٹھ جبار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اگر چاہوں تو یہ کوٹھی تمہارا مقبرہ بن سکتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ کیوں سیٹھ جبار؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سنجیدگی سے ان تمام باتوں پر غور کرو اور اپنے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپس کے اختلافات طے کر لیں، میں تمہیں تمہاری ان حرکتوں پر معاف کر دوں، تمہاری والدہ اور بہن کو تمہارے حوالے کر کے یہ اجازت دے دوں کہ تم اس ملک سے باہر جا کر کسی پرسکون جگہ پر باقی زندگی گزارو۔ خواہش تو میری بھی یہی ہے سیٹھ جبار، لیکن میں یہ سب کچھ تمہارے توسط سے نہیں کروں گا۔ وہ وقت جلد ہی آئے گا جب میں اپنی ماں اور بہن کو لے کر اپنی پرسکون دنیا میں واپس پہنچ جاؤں گا، لیکن یہ سب کچھ تمہاری موت کے بعد ہوگا۔ اور تم اس بات کو یاد رکھنا کہ کتے کی طرح تم اپنے گھر میں شیر ہوئے تھے، تم نے مجھے دھمکی دی تھی، ان الفاظ کا بدلہ تم سے ضرور لیا جائے گا۔ اگر تم واقعی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو تو اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، ورنہ زندگی بھر پچھتاتے رہو گے، میں نے انتہائی ترش لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سیٹھ جبار مجھے تکتا رہ گیا تھا۔ باہر نکلا تو سامنے ہی اینجل نظر آئی، وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی، میں ڈیڈی سے لڑنے ہی آ رہی تھی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ میرے مہمان کو کمرے میں بند کر رکھا ہے؟ اینجل، تمہارے ڈیڈی بہت عظیم ہیں، بہت شاندار گفتگو کی انہوں نے مجھ سے، اب تم مجھے اجازت دو۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا پرنس؟ آپ کے لہجے میں تلخی چھپی ہوئی ہے۔ ارے نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہوں سادہ سے لہجے میں کہہ رہا ہوں، تم شاید کچھ غلط سمجھی، مگر ابھی تو آپ کو رکنا ہے۔ اس وقت نہیں اینجل، پھر کبھی صحیح۔ ضرور کوئی بات ہے پرنس، مجھے نہیں بتائیں گے؟ نہیں اینجل، میں نے کہا نا کوئی خاص بات نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنے ڈیڈی سے پوچھ لو۔ تو آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکوں گا، چلیے میں آپ کو آپ کی کار تک چھوڑاؤں۔ نہیں اینجل، اس وقت نہیں، کل میں کسی وقت تمہیں فون کروں گا، میں انتظار کروں گی، لیکن میری یہ رات بڑے کرب میں گزرے گی، پتہ نہیں ڈیڈی سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی۔ بھائی تمہارے ڈیڈی ہیں، تم بھی تو ان سے پوچھ سکتی ہو، میں نے کہا، اور اینجل خاموش ہو گئی۔
تاہم وہ کار تک میرے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ طاہر اور اعظم بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول دیا اور میں کار میں بیٹھ گیا۔ اینجل نے پریشانی سے گردن ہلاتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہا۔ کار اسٹارٹ ہوئی تو جلدی سے کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکی اور بولی، پرنس، کل مجھے فون ضرور کیجیے گا، میں ٹھیک 11 بجے آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ اوکے اینجل، میں تمہیں فون ضرور کروں گا، میں نے کہا، اور کار سیٹھ جبار کی کوٹھی سے نکل آئی۔